السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں خضر حیات اور آج ہم بات کریں گے کہ مشرق وسطیٰ میں حالات اس قدر کشیدہ کیوں ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک بات سمجھنے والی ہے کہ ریاستیں آج کل بلاکس کی شکل میں جنگیں لڑتی ہیں۔ ان بلاکس کی سیاست میں ہمیشہ سے ٹارگٹ ایک مخالف بلاک رہا ہے اور یہ بلاک بیسیکلی انسانیت اور انسان کے وقار کو تو مجروح کرتے ہی ہیں، بہرحال ملکوں کا کلچر، ملکوں کی تہذیبوں کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں میں ایک خبر آئی تھی کہ ایرانی نیوکلیئر کمیشن کے اہم سائنسدان محسن فخری کو قتل کر دیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ بیسیکلی اس طریقے کے قتل ہی جنگوں کی طرف راغب کرتے ہیں ملکوں کو، اور اس طرح کی پالیسیز بیسیکلی خطے کو جنگ کی طرف دھکیلنے کے مترادف مانا جاتا ہے۔ بین الاقوامی سیاست کا ہمیشہ سے یہ رخ رہا ہے کہ وہ اپنے رائیولز کو ایک بلاک میں تقسیم کرتے ہیں اور پھر اس طریقے کی جنگیں لڑی جاتی ہیں اور کمزور ممالک کو اچک لیا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، سب سے اہم چیز جو ہم نے گزشتہ دنوں میں دیکھی کہ ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کے قتل کے بعد اسرائیل نے سرعام تسلیم کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے وہ قتل کیا اور اس قتل کی طاق میں وہ گزشتہ 20 سال سے تھے، اور اس حوالے سے ایرانی سلامتی کونسل کے اہم عہدیداران نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 20 سال سے بار بار اسرائیل یہ کوشش کرتا رہا کہ وہ ایران کا نیوکلیئر سائنٹسٹ اور بیسیکلی ایران کی نیوکلیئر کمیشنز کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے۔ اس طریقے کی جنگیں بیسیکلی اس وقت شروع ہوتی ہیں جب دو ممالک کے ایک دوسرے کے حریف زیادہ بن جائیں، بلکہ ایک دوسرے کے خلاف باقاعدہ طور پر ذہنی مشق شروع کر لیں کہ انہوں نے کس طریقے سے دوسرے ممالک کے خلاف جنگ لڑنی ہے۔ مشرق وسطیٰ کی حالت دیکھی جائے تو اس وقت ایران کے حوالے سے ایک خلیجی ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران بیسیکلی مشرق وسطیٰ کو اپنے نیوکلیئر کمیشن کے سائنٹسٹ کا قاتل سمجھتا ہے، اور ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ ایران جلد ہی اس کا بدلہ بھی لے گا، اور یہ بدلہ صرف ایسا بدلہ نہیں ہوگا کہ اس سے صرف کسی ملک کے کوئی چھوٹے موٹے نقصان کو مان لیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ وہ اس کا بھرپور جواب وقت آنے پر دے گا۔ تو اگر یہ ساری صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیں تو ایک بات تو طے ہے کہ گزشتہ دنوں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاتے جاتے ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی تھی، اور اس ایمرجنسی میٹنگ میں انہوں نے یہ رائے لی تھی کہ کیوں نہ ایران پر حملہ کر دیا جائے۔ تو اس صورتحال میں ایران بھی ذہنی طور پر جنگ کے لیے تیار ہے، اور ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے برملا طور پر یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر امریکہ نے حملے کی کوشش کی تو وہ دبئی کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ دبئی ان کا ہدف ہوگا، کیونکہ وہ براہ راست امریکہ تک شاید اس طریقے سے نہ پہنچ سکیں، لیکن وہ قریبی امریکہ کے الائز ممالک کو اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمیشہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جب اس طریقے کے واقعات ہوتے ہیں کہ ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ قتل ہوتا ہے، پھر اس کے جواب میں کسی دوسرے ملک کی اہم شخصیات قتل ہوتی ہیں، تو یہ اسپیکٹرم بڑھتا ہے۔ وار اسپیکٹرم کے بڑھنے کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان جن ممالک کو ہوتا ہے وہ قریبی ممالک ہوتے ہیں، کیونکہ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر اس کی حدیں نہیں رہتی، یہ جنگیں پھیلتی ہیں، اس کی وجہ سے ملکوں کی معیشت تباہ ہوتی ہے، ملکوں کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ ایران کا یہ کہنا کہ میں اس کا جواب دوں گا، بہرحال یہ ایک سازش کا شکار ہونے والی بات ہے، اور میرے خیال میں چاہیے ایران کو کہ اس وقت حالات کا جائزہ لے اور سب سے پہلے اپنے مفاد کو دیکھے، اپنے اندرونی سیکیورٹی کو دیکھے، کیونکہ جن ملکوں کو اچکا جاتا ہے، جن پہ جنگ مسلط کی جاتی ہے، ان کے اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی جو ہوتی ہے یا سلامتی جو ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے کمزور کیا جاتا ہے، اور ایران بھی اسی بیسیکلی سازش کا شکار ہو چکا ہے۔
کیونکہ اسرائیل کی گزشتہ ایک عرصے سے کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو ڈیسٹیبلائز کرے، اور ایران کی یہ کوشش ہے کہ وہ کم از کم شام، عراق اور قریبی ممالک کے اندر اپنا انفلوئنس جاری رکھے، بڑھائے، اور اس وجہ سے ایران کی بیک پہ اس وقت چین اور رشیا بھی مضبوط انداز میں کھڑے ہیں اور وہ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف مغرب اور اس کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل، اس کے مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی ایک بلاک کی حیثیت میں تقسیم ہیں۔ یہ سارے کے سارے ممالک بیسیکلی ایک دوسرے کے خلاف ایک جنگ کی کیفیت میں رہتے ہیں، اور ان کا جو نقطہ اتفاق بیسیکلی ایران ہے، اور ایران وہ مرکزی نقطہ ہے جس کے خاتمے کے لیے سب کے سب متفق ہیں، کیونکہ اس سب کی اگر بنیاد دیکھی جائے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے میں مشرق وسطیٰ کی بنیاد بھی بیسیکلی ایران کو دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل بھی نہیں چاہتا کہ وہ ایران کو ایک مستحکم ملک دیکھے، اور مشرق وسطیٰ کی بھی یہ درینہ خواہش رہی ہے کہ وہ کبھی بھی ایران کو ایک مضبوط اور ایک ابھرتی معیشت دیکھیں، اور ایران بھی بذات خود اس کا جو جنگی ایپٹیٹیوڈ ہے وہ مشرق وسطیٰ کے ساتھ بہت شدید ہے، اور یہ ممالک آپس میں اس طریقے سے ایک رائیولز کی حیثیت سے کھڑے ہیں۔ بہرحال بات یہ کرنے والی ہے کہ اگر اس طریقے سے حالات چلتے رہے تو قریب ہی ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے، اور اس جنگ کی بنیاد ڈالنے والے ممالک میں سب سے آگے امریکہ ہوگا، اور ابھی تک جو امریکہ کے نئی قیادت آئی ہے اس نے اس حوالے سے کسی قسم کا رسپانس تو نہیں دیا۔ بہرحال ایران نے الیکشنز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم امریکہ کے حوالے سے اپنی پالیسی کو کنٹینیو رکھیں گے، ہم کسی قسم کی تبدیلی نہیں لائیں گے، کیونکہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ نے اس کے ساتھ معاہدہ کر کے پھر سے اس کے ساتھ دغا کیا ہے۔ خواتین و حضرات، امریکہ، اسرائیل، مشرق وسطیٰ بیسیکلی ایک الائے ہیں، لیکن اس سارے معاملے میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ایران کی جب نیوکلیئر سائنٹسٹ کا قتل ہوا تو اس میں سب سے پہلے جو مذمت کرنے والے ممالک تھے ان میں مشرق وسطیٰ تھا، اور مشرق وسطیٰ کے ممالک بالخصوص دبئی نے سب سے پہلے اس پر اظہار افسوس اور اظہار مذمت بھی کیا، اقوام متحدہ نے بھی اظہار افسوس، اظہار مذمت کیا، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی اور ملک نے اس کو کوئی پسندیدہ ایکٹ تو قرار نہیں دیا۔ لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ حیران کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے برملا کہا کہ یہ قتل ہم نے کیا ہے اور ہم اس طریقے کی مزید کارروائی کریں گے۔ اس طریقے کی کارروائیاں کرنے سے ان کا فائدہ کیا ہے؟ ان کا فائدہ یہ ہے کہ اسرائیل کے بارے میں ماہرین کی سوچ یہ ہے کہ اسرائیل خطے کو غیر مستحکم کر کے خطے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنی ایک جو ویژنری اسپیکٹرم ہے ایک بڑی ریاست کا وہ قائم کرنا چاہتا ہے، اور اس حوالے سے وہ قریب کے جو ممالک ہارڈ لائنرز ہیں جو کہ اسرائیل کو کسی بھی صورت میں نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کی ان کو نقصان پہنچانے کی بہرحال کوشش کر رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت جارحانہ جو ایپٹیٹیوڈ ہے وہ اسرائیل کا، اور اس ایپٹیٹیوڈ کی وجہ سے پورے کا پورا خطہ جنگ میں چلا جائے گا۔ تو اگر خطہ جنگ میں جاتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان پڑوسی ممالک کو ہوگا، کیونکہ اگر ہم شام اور عراق کی جنگ دیکھیں، افغانستان کی جنگ دیکھیں، تو جب جنگیں شروع ہوتی ہیں تو غریب ممالک کی جو آبادی ہوتی ہے وہ پسپا ہو کر دوسرے پڑوسی ممالک کی طرف بسنا شروع ہو جاتی ہے، اور جس کا بار بہرحال ان غریب پڑوسی ممالک کو اٹھانا پڑتا ہے، اور وہ اس کی سکت نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ سے لا قانونیت پھیلتی ہے، غربت پھیلتی ہے، بے روزگاری پھیلتی ہے، اور لوگ انتہائی بری زندگیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، انتہائی بری حالات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اس سارے کے سارے معاملے کا دیکھیں تو
اگر امریکہ اور مشرق وسطیٰ اسرائیل کو لگام دے دیں تو بہرحال خطے میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ بصورت دیگر اگر اس طریقے کے ایکٹس جاری رہے اور ان کو برملا تسلیم کیا جاتا رہا تو ایٹ دی اینڈ ایک بہت بڑی وار ہوگی، اور اس وار کی حدیں اس قدر پھیلیں گی کہ قریب کے پڑوسی ممالک بالخصوص پاکستان، افغانستان، لبنان ہو گیا اور اردن ہو گیا، مصر ہو گیا، وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ایک خطے کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور بہرحال اس ساری جنگ کا نقصان بالخصوص مسلمانوں کو ہوگا، کیونکہ مسلمانوں کے بہت سے اسٹیبلشڈ کنٹریز اور مسلمانوں کی ابھرتی معیشتیں بالکل ایک پسپائی کی طرف چلی جائیں گی، تنزلی کی طرف چلی جائیں گی، اور لوگ پھر سے اس پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے۔ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہوتی، لیکن جنگ کا آغاز بالکل ایک اس طریقے کی ہی ہیجانی کیفیت سے ہوتا ہے جس طریقے کا رویہ اسرائیل نے اختیار کیا، اور یہ جنگ کبھی بھی اعلان کے ساتھ شروع نہیں ہوتی، اس سے پہلے کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات ہونے شروع ہوتے ہیں اور ان کا اسپیکٹرم بڑھتا جاتا ہے۔ جو اسپیکٹرم بڑھتا ہے اس کے بعد باقاعدہ طور پر جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اس جنگ کی حدیں پھر ملکوں کی حدوں سے باہر نکل کر ایک عالمی وبا کی طرح، عالمی ایک تباہی کی طرح پھیل جاتی ہیں، اور اس وجہ سے بہت سے لوگوں کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ شکریہ۔